بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے تحریک خلافت کا بقیہ پارٹ کہ تحریک خلافت جو ہے اس میں کن کن کرداروں نے حصہ لیا۔ اور تحریک خلافت موومنٹ جب ناکام ہوئی تو ناکام ہونے کے بعد ترکی کے ساتھ یا جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد ترکی کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے جب جنگ ختم ہوئی تو معاہدہ سیورے ہوا۔ اس میں ترکی کو بھاری تاوان ادا کرنا پڑا۔ شام جو مسلمانوں کا ملک تھا وہ فرانس کو دے دیا گیا۔ آپ یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ جب ان لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ لوگ ہم سے باتیں کرتے ہیں امریکہ برطانیہ والے، عراق فلسطین اردن یہ برطانیہ کے حوالے کر دیے گئے، اور حجاز مقدسہ اس وقت شریف مکہ کے حوالے کر دیے گئے۔ ایک بدو تھا شریف مکہ۔ اب اگر ہم کوئی ڈیٹیل میں بات کریں گے تو اپنے دل دکھتے ہیں۔ اس کے بعد ترکی کی بحریہ اور فضائیہ پہ پابندی لگا دی گئی اور ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ تو اس طرح معاہدہ سیورے کے تحت ترکی کا حصہ بقیہ ادھیڑ کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ اس کے بعد گاندھی صاحب تھے ایک، جن نے تہمت بادی ہوتی تھی اور قمیض نہیں ہوتی تھی۔ کاش وہ ہم مسلمانوں سے پیسے مانگ لیتے، قمیض ہم ان کو عطا کر دیتے۔ گاندھی صاحب کو بڑا دکھ ہوا تحریک خلافت میں، اور وہ چھلانگ لگا کے اس میں شامل ہو گئے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو توڑنا چاہتے تھے۔ اب وہ مسلمانوں کا ہمدردانہ لباس اوڑھ کے کہ میں آپ کا بہت زیادہ خیر خواہ ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اب اس نے مسلمانوں کو، اور ہمارے مسلمان اتنے سادہ کہ 1000 سال ان کے ساتھ رہنے کے باوجود یہ نہ سمجھ سکے کہ گاندھی صاحب ہمیں کیا کیا سمجھا رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ جی اگر حکومت آپ کی بات نہیں مانتی تو آپ یہ کام کریں، اعزاز اور القابات واپس کر دیں، ملازمتوں سے استعفے دے دیں، اسکولوں کالجوں سے اپنے بچوں کو ہٹا لیں، اور برطانوی اشیاء کا بائیکاٹ کر دیں، ٹیکسوں کی ادائیگی نہ کریں، اور اس کو دارالحرب قرار دے کے یہاں سے ہجرت کر کے کیا کریں جی افغانستان چلے جائیں۔ مسلمان علماء میں ابو کلام آزاد، آپ کو پتہ ہے کہ کانگریس کا پکا پٹھو تھا، اس نے فتویٰ دیا، اور ساتھ مولانا عبد الباری فرنگی، انہوں نے فتویٰ دیا کہ جی مسلمان اب اس ہندوستان کو دارالحرب قرار دے دیا گیا، اب ہم یہاں پہ نہیں رہیں گے۔ اپنی قیمتی جائیدادیں اونے پونے بیچ کے افغانستان چلے گئے، اور پٹھان بھائیوں نے کیا کیا، مسلمانوں کو افغانستان میں داخل ہونے نہ دیا، اور ان کو واپس آنا پڑا۔ تو اس طرح مسلمان جو ہیں القابات واپس کیے، گاندھی نے ان کا تماشا دیکھا، اور پھر گاندھی جی نے ایک دو واقعات جو ہم تحریک خلافت کے خاتمہ والے چیپٹر میں پڑھیں گے، ایک دو واقعات کو آپ جی کہہ لیں بہانہ بنایا۔ بہانہ بنانے کے بعد اس نے کیا کیا جی، اس کو تحریک خلافت سے الگ ہو گیا، اور مسلمان یہاں سے دارالحرب جس کو قرار دیا تھا ہندوستان میں، اپنی جائیدادیں اونے پونے بیچیں، ملازمتوں سے استعفے دیے، امداد بھی بند کی، اپنے اعزاز القابات واپس کیے، اور طلبہ جو ہیں ان لوگوں نے اپنی تعلیم تک چھوڑ کے اداروں کو بند کر کے
جناب ہندوستان کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی. تو اس طرح نقصان کس کا ہوا؟ مسلمانوں کا. اور ہندو جو ہے وہ پہلے کی طرح چال چلی اور وہ الگ ہو گیا. اس طرح تحریک خلافت کی جو سرگرمیاں تھیں، اب ان سرگرمیوں کو میں آپ کو ایک ایک گنوا دیتا ہوں کہ تحریک خلافت کی سرگرمیاں کون کون سی تھیں. اب آپ کو اس چیز کا تو پتہ چل گیا گاندھی صاحب کا کہ کتنے خیر خواہ ہمارے یہ. اب یہ فلموں ڈراموں کے ذریعے ہمارے اوپر اپنی ثقافتی یلغار بٹھانا چاہتے ہیں، اور ہم ایسے ہیں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، ہمارا دل نہیں بھرتا ان کے ڈرامے دیکھنے کے بعد. تحریک خلافت کی سرگرمیاں آپ دیکھیں، ایکٹیویٹیز آف خلافت موومنٹ. ڈاکٹر اور نرسز، جتنی مسلمان عورتیں تھیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر اور نرسز جو ہیں یہ ود آؤٹ کسی معاوضے کے یہ ترکی میں گئیں، اور وہاں پہ جا کے ان لوگوں نے کیا کیا جی، ترک مریضوں کی، ترک بھائیوں کی امداد کی. ڈاکٹرز اور نرسز کی فراہمی. ڈاکٹر اور نرسز خود یہ محکوم تھے، یہ نہیں کہ یہ ان کے پاس کوئی فنڈ تھا یا ان کے پاس کوئی حکومت کی اختیارات تھے یا ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں تھیں کہ جن کی یہ مال و متاع والے تھے. خود یہ بھوکے ننگے تھے برصغیر والے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کا درد نہ دیکھ سکے. پورے ملک میں مظاہرے. ولایتی چیزوں کا بائیکاٹ، یعنی کہ بدیسی چیزوں کا بائیکاٹ. خلافت فنڈ کا قیام. عورتوں نے زیورات تک دیے، کھانے پینے کی چیزیں اور گھریلو سامان کی فراہمی. اچھا، اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر کو یعنی کہ گرفتار کر لیا گیا، علی برادران. تو ان کی والدہ محترمہ نے تحریک کے فریض سنبھالے. تو بولی ماں یہ محمد علی کی، بولی یہ ماں محمد علی کی، بیٹا جان خلافت پہ دے دو. یہ نعرہ جو ہے زبان زدے عام ہو گیا. تو اس طرح احتجاج کا میں نے لکھ دیا، پورے احتجاج شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ تمام کی تمام سرگرمیاں تھیں جس کی وجہ سے تحریک خلافت اپنے عروج پر چلی. اب تحریک خلافت کا خاتمہ کیسے ہوا یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اس کو اچھے طریقے سے بیٹا یاد کر لیں. اللہ حافظ.